ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سامعین کرام اور حاضرین مجلس، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، آج آپ لوگوں کے اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا ہے. صرف زبان سے کہنے کے اعتبار سے یہ چھوٹا سا پروگرام ہے. اگر زبان سے کہا جائے کہ یہ چھوٹا سا پروگرام ہے، لیکن اگر ہم اس پروگرام کی اہمیت کو سمجھیں، اگر ہم اس پروگرام کی اہمیت کے بارے میں اگر غور کریں تو یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ دنیا کے اندر جہاں پر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوتی ہے وہ مجلس نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ جو مجلس ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ مجلس اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ مجلس ہے. لیکن جب اس مجلس کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. جب اس مجلس کے لیے، اس پروگرام کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، گھر گھر جا کر ایک آدمی سے کہا جاتا ہے کہ فلاں ٹائم پر پروگرام رکھا گیا ہے، آپ مسجد میں آئیے. لیکن وہ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. ہمارے پاس فلاں کام ہے، ہمارے پاس فلاں کام ہے. وہ اپنے مقصد کو نہیں پہچانتے. جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے وہ مقصد ہمارے دل کے اندر نہیں آتا. بس کیا ہمیں ابھی بڑا کام کرنا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم کیسے آئے. اور دنیا کے اندر جو دنیا کے خرافات میں مشہور رہتے ہیں، لیکن دینی کام کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا. چونکہ یہ مجلس، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلس قوم مجلس يذكرون الله فيه الا خطت بهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله في من عنده. اخرجه مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اس پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی سکینت نازل ہوتی ہے، اور فرشتے اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. فرشتے ایسے لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اس مجلس میں حاضر ہے، جو اس دینی مجلس میں، اس جیسی دینی مجلس میں حاضر ہو. اللہ رب العالمین ایسے شخص کی اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے. آپ سوچیے کہ اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود فرشتوں میں ایسے لوگوں کا نام لیتا ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے. آپ سوچیں کہ اگر کوئی انسان کسی اسٹیج پر کھڑا ہو کر، کسی منچ پہ کھڑا ہو کر، کوئی تھوڑا سا عہدے والا آدمی اگر کہیں منچ پہ کھڑا ہو کر اگر کسی آدمی کا نام لے تو اس کا سر فخر سے بڑا اونچا ہوتا ہے، اس کا سر فخر سے بڑا اونچا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے تو اسٹیج سے میرا نام لیا. لیکن آپ نے تو بول ہے کہ اللہ رب العالمین اور عرش پہ اور رحمان الرشید تو اللہ پر عرش پہ مستوی ہے، وہاں پر مستوی ہونے کے بعد وہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. آپ سوچیے اس سے بڑا منچ کہاں پر ہے، اس سے بڑا منچ کہاں پر ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے. تو
ہمیں جب بھی اس جیسی مجلس میں اگر بلایا جائے، اگر آپ کو دعوت دی جائے تو آپ پہلی ہی فرصت میں لبیک کہیں۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ جب ان لوگوں کو اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ فلاں جگہ پر میلے میں جانا ہے، فلاں جگہ مارکیٹ میں جانا ہے، اتنے بجے تیار ہونا ہے آپ کو، فوراً ان کے لیے ٹائم نکل جاتا ہے، فوراً تو تیار ہو جاتی ہے جانے کے لیے۔ لیکن جب دینی کام کے لیے بات آتی ہے تو گھر کا کام کاج، میرے ماں اور بہنوں، ہمیں صرف اور صرف گھر کے کام کاج کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے، اس کے بعد آپ اپنے گھر کا کام کیجیے۔ پہلے عبادت ہے، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہم اپنے گھر کے کام کاج کریں۔ تو جو موضوع میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اصلاح معاشرہ میں عورتوں کا کردار۔ موضوع تو دوسرا رکھا گیا تھا لیکن اس میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی، بات پھر کچھ اور رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد ایک آیت تلاوت کی، سب سے پہلے میں اس آیت کی وسعت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم تمام امتوں میں بہتر امت، تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو، جو لوگوں کی ارشاد و اصلاح کے لیے پیدا کی گئی، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی خصوصیت کو بیان کی ہے، اور اسی لیے میں پہلے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بہت سارے نبیوں کو بھیجا، بہت سارے امتی آئے، لیکن یہ جو امت محمدیہ ہے یہ تمام امتوں میں افضل ہے۔ امت محمدیہ جو ہے یہ تمام امتوں میں افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دینے والے ہو، تم نیکی کا حکم دینے والے ہو اور برائی سے روکنے والے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کا سچا ایمان رکھنے والے ہو۔ تو یہ تمہاری خصوصیت ہے، یہ تمہاری خصوصیت ہے، اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہو، نیکی کا حکم دینے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو، تو تم اپنی خصوصیت کو پہچانو۔ تمہیں جس کام کے لیے حکم دیا گیا ہے اس کام کو کرو، اور جس کام سے کرنے کا منع کیا گیا ہے اس کام سے باز آ جاؤ۔ تو اصلاح معاشرہ میں عورتوں کا کردار، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، سب سے پہلی جب وحی نازل ہوتی ہے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، ان پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ مجھے کپڑا اڑا دو، میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھے اپنی جان پر خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی جان کو کھو دوں۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ مزدوروں کی مدد کرتے ہیں، ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع برباد نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع برباد نہیں کرے گا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، اور حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ تسلی بھی دی کہ آپ کو اللہ رب العالمین برباد نہیں کرے گا، آپ کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو برباد
نہیں کرے گا. اور اس کے بعد اپنے چچا جان بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. اس کے بعد انہوں نے بھی آپ کو پسند نہیں دی. تو یہ جو عورتیں ہوتی ہیں اگر یہ چاہیں تو اپنے گھر کو سنوار دی اور چاہے تو بگاڑ دی. یہ ان کے اوپر ہوتا ہے. یہ عورتوں کو اوپر ہے کہ وہ گھر کو چاہے تو سنوار دے اور چاہے تو بگاڑ دے. اور اسی طرح اگر ہم اسلامی معاشرہ میں عورتوں کے کردار کے تعلق سے ہم دیکھیں تو ہم ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سوچیں. ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لے کر آئی تھی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کا پیغام بھیجا. ان کے پاس شادی کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ان سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے کیا کہا تھا کہ میں اس وقت اسلام لا چکی ہوں. میں اسلام لا چکی ہوں اور آپ اسلام نہیں لائے ہیں. میں آپ سے شادی نہیں کر سکتے. ان کا جواب یہ تھا کہ میں اسلام لا چکی ہوں اور آپ اسلام نہیں لائے ہیں اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی. لیکن ہاں اگر آپ اسلام لے آؤ تو میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہی میرا حق مہر بھی ہوگا. میں آپ سے روپیہ پیسہ نہیں لوں گی. مجھے سونا وغیرہ نہیں چاہیے. مجھے اگر آپ اسلام لے کر آئے تو یہ میرا حق مہر ہے. انہوں نے اسلام لے کر آیا. اسلام ہے اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کر لی. اور صرف یہ نہیں, ام سلیم کا ایک اور واقعہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا بچہ بیمار تھا. ایک مرتبہ ان کا ایک بچہ بیمار تھا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے کہیں سفر میں تھے اور واپسی آنے سے پہلے ہی بچہ انتقال کر گیا. ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک گھر کی سائڈ میں ایک کنارے پہ سلا دیا. اور اس کے بعد جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر آئے تو انہوں نے بچے کے بارے میں سوال کیا کہ بچہ کیسا ہے. تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچہ, مجھے امید ہے کہ بچہ پہلے سے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ بچہ پہلے سے بہتر ہے. اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد دونوں رات میں ہم بستر ہوئے. اس کے بعد صبح ہوئی, غسل کر کے وہ باہر جانے کا ارادہ کیا. تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ باہر نہ جائیں, بچہ انتقال کر گیا ہے. اس کے بعد وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ سب سارا واقعہ سناتے ہیں. انصاری صحابی میں سے صحابی بیان کرتے ہیں, ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ اسی ام سلیم سے 9 بیٹے پیدا ہوئے اور سب کے سب قرآن کے عالم تھے. سب کے سب قرآن کے عالم تھے. انہوں نے صبر کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بہترین بدلہ دیا. یہ جو دونوں واقعہ میں نے بیان کیا, اس دونوں واقعے کو اگر ہم سامنے اگر رکھیں تو اس میں تربیت کا بھی پتہ چلتا ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہ, اگر آپ ان کے بارے میں غور کریں, انہوں نے اتنا بہترین طریقہ استعمال کیا, اتنا بہترین کارنامہ انجام دیا. آخر کیوں؟ ظاہر سی بات ہے ان کے گھر والوں نے ان کی تربیت بہترین طریقے سے کی ہوگی. ان کی تربیت بہترین طریقے سے کی ہوگی. تب ایک غیر مسلم جو اسلام نہیں لایا ہے ان سے کہہ رہا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ اسلام نہیں لا سکتے. ان کا جواب کیا تھا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ اسلام نہیں لا سکتے. یہ ان کا جواب تھا.
اور اسی طرح بچہ انتقال کر گیا، کوئی رونا پٹنا نہیں، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کیا اور صبر کیا، اللہ رب العالمین نے اتنا بہترین بدلہ ان کو عطا کیا۔ تو آخر ایسا کیوں انہوں نے کیا؟ ان کے گھر والوں نے ان کی پرورش بہترین طریقے سے کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت کریں، ان کو دینی تعلیم کے بارے میں بتائیں، ہمیں سسرال میں کس طرح رہنا ہے، ہمیں اس کا طریقہ دینی طریقے کے حساب سے بتائیں، جو دین میں ہے اس طریقے سے بتائیں، نہ کہ یہ سیریل ڈرامہ دیکھ دیکھ کر ان کے ذہن میں خرافات ہوئی۔ آج کے دور میں جو چیز چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہ سیریل ڈرامہ، اس کو دیکھ دیکھ کر لوگ اپنے ذہن کے اندر صرف خرافات بھرتے ہیں، ساس سے کیسے نپٹنا ہے، سسر کو کیسے کنٹرول میں لانا ہے، دیورانی کو کیسے کنٹرول میں کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ سیریل دیکھ کر۔ نہیں میری ماں اور بہن، ہمیں اگر صحیح طریقے سے اگر چلنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں دینی طریقہ جو ہے ہمیں اس کو اپنانا پڑے گا۔ جب ہم دینی طریقے کو اپنائیں گے تب ہم صحیح طریقے کے مطابق چل سکیں گے، تب ہم صحیح طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم اپنے گھر والوں کو اگر تکلیف دیں گے اور ایذا پہنچائیں گے تو اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اگر جب ہم ان سے بچیں گے تبھی ہم اپنے آپ کو اصلاح کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، جب ہم ان چیزوں سے بچیں گے تبھی ہم اپنے آپ کو اصلاح کر پائیں گے۔ انہیں میں سے کچھ چیزیں ہیں جن کو میں جڑاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لذات ما یحب لنفسہ، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے میری جان نفس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لذات ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہ کرے، یہاں تک کہ جو شخص اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہ کرے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اب ہم سوچیں، اس حدیث میں نے آپ کو اس لیے بتلائی ہے کہ عام طور پر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے خوش نہیں رہتا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے خوش نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ انکم ہوتی رہتی ہے ان لوگوں کے درمیان، چھوٹی چھوٹی سی بات پر لڑائی جھگڑا مار پیٹ چلتی رہتی ہے، چھوٹی سی بات ہو گئی گالی گلوچ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لذات ما یحب لنفسہ، کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو شخص جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہ کرے۔ جب آپ اپنے پڑوسی سے جھگڑا کریں گے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر تکرار کریں گے، بتائیے آپ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنة قاتل یعنی قاطع رحم، اور دوسری حدیث میں کہ لا يدخل الجنة قتال، اس صلہ رحمی کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے سے قطع تعلقی کریں گے، تو بتائیے ہم کیسے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہم سے ہمارا پڑوسی کچھ نہیں ہے، ہم سے ہمارا پڑوسی کچھ نہیں ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم کسی جگہ پر کسی سے تھوڑا سا جھگڑا کرتے ہیں تو ہم فوراً گالی گلوچ ہوتے ہیں، فوراً ہم گالی دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
المستقبان ما قال فعل الغالبان عدم مظلوم کہ دو گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں جو بھی کچھ کہیں اس کا گناہ پہلے کرنے والے کا ہے، یہاں تک کہ مظلوم جواب نہ دے، تو گالی گلوچ کرنے والے جو بھی آپس میں گالی گلوچ کریں، اور اگر مظلوم جس کو گالی دی جا رہی ہے اگر وہ کریکٹر جواب نہیں دے رہا ہے تو اس کا گناہ پہلے کرنے والے کو ہے، جتنا وہ گالی دے گا اس کا گناہ پہلے کرنے والے کو ہے۔ اس لیے ہمیں گالی دینے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سباب المسلم فسوق وقتال کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ کفر ہے، فسق ہے۔ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کا قتل کرنا یہ کفر ہے۔ یہ فاسق کام ہے کہ کسی انسان کو اگر آپ گالی دیں کسی مسلمان آدمی کو تو یہ فسق ہے، لیکن یہ چیز جو گالی دینا ہے یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر اتنی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے اگر مرد اگر کھڑا ہو تو وہ بھی شرما جائے، اگر مرد اگر کھڑا ہو تو وہ بھی شرم سے پانی ہو جائے، ایسی گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ من البغاء شتم الرجل والديه، قيل له هل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دے۔ کیا کہا کہ یہ کبیرہ ایک بڑے گناہوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی آدمی کسی کے باپ کو کیسے گالی دے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کوئی آدمی کسی کے باپ کو کیسے گالی دے؟ تو کہا تیرا بھائی سب کو فیسبک لگا ہو کہ کہا کہ اگر کوئی انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا وہ اپنے باپ کو گالی دیتا ہے۔ کوئی انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، کسی کے ماں کو گالی دیتا ہے تو گویا وہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو آپ سوچیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کسی کے باپ کو گالی دے تو گویا اپنی ماں کو گالی دے دو، آپ کسی کے باپ کو گالی دے دو تو گویا اپنے باپ کی گالی دے دو، کسی کے ماں کو گالی دے دو تو گویا کہ اپنی ماں کو گالی دے دو۔ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جن کو عمر 40-50-60 سال کی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی بہن بیٹیوں کو گالی دیتے، شرم نہیں آتی کہ ہماری بیٹیاں بھی ان سے بڑی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ان کی عمر ان سے بڑی ہے، ان کو شرم نہیں آتی ہے اور لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور ایک بات عام ہو چکی ہے، ایک بات لوگوں کے ذہن میں پھیل چکی ہے، لوگ جانتے ہیں گالی دینا حق ہے، یہ میرا سارا لگتا ہے، یہ میرا سسر لگتا ہے، میں اس کو گالی دے سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں گالی دے سکتا ہوں، یہ میرا حق ہے، میرا حق ہے کہ میں گالی دوں۔ آپ بتائیے حدیث کے اندر سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ آپ گالی نہیں دے سکتے، کس بات پر آپ کو حق ہے کہ آپ گالی دیں؟ آپ کہاں سے یہ بات لے کر آئے ہیں کہ گالی دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کسی کے بہن بیٹے کو گالی نہ دیں۔ اگر کوئی سالہ لگتا ہے تو آپ اس کو صرف سالہ کہہ سکتے ہیں، سالہ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، آپ اس سے زیادہ آگے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کسی کے بہن بیٹے کو گالی دیں، یہ اسلام جواب نہیں دے سکتا۔ یہ جو مذاق کرنے کا یہ جو رواج چلا ہے یہ غیر مسلموں سے چلا ہے، کہ اسلام کے اندر مذاق کرنے کا وہ نہیں ہے۔ جو طرح کے لوگ مذاق کرتے ہیں یہ اسلام کے اندر نہیں ہے کہ آپ مذاق کریں، یہ لوگوں نے خود سے کر لیا ہے، خود سے بنا لیا ہے۔ حدیث کے اندر بخاری کی حدیث جو میں بیان کیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے بنا دیا کہ کوئی آدمی کسی کو گالی نہ دے۔ سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ آپ کس بات پر کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز یہ حرام ہے اور
اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ أي ذنب آدم؟ قال أي ذنب آدم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يحرمك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليل ذلك متفق عليه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں کہ کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے. انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ أن تجعل الله ندا وهو خلقك، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا. اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو پکارو جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا. اب اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکاریں گے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. ہم آپ کو ایک مثال بیان کریں. مثال تھوڑی سی عجیب سی ہے لیکن حق ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک آدمی، جیسے اگر کوئی انسان ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے، اللہ رب العالمین کیوں نہیں پسند کرے؟ اگر اللہ رب العالمین چھوڑ کر کوئی آدمی کسی دوسرے کو پکارے، اللہ رب العالمین کو اس کو پسند نہیں کرے. اسی کو ایک مثال میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. جیسے کوئی آدمی ہے، اس کی بیوی کسی غیر کے پاس جائے، کسی غیر مرد کے پاس جائے، کس لیے؟ بیوی کسی کی ہے، بیوی بھی کسی کی ہے، لیکن وہ صرف چند منٹ کے لیے کسی غیر مرد کے پاس جا رہی ہے. صرف چند منٹ کے لیے کسی غیر مرد کے پاس جا رہی ہے، تو کیا مرد اس بیوی کو رکھنا پسند کرے گا؟ کیا مرد اس بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا. یا اگر بیوی ہی ہے، اگر اس کا شوہر کسی غیر عورت کے پاس اگر جائے، کسی غیر عورت سے اپنا تعلق رکھے، تو کیا وہ عورت اس مرد کے ساتھ رہنا پسند کرے گی؟ نہیں پسند کرے گی. تو جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر رکھیں گے، کسی دوسرے کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکیں گے، تو بتائیے اللہ رب العالمین کیسے پسند کرے گا؟ بتائیے اللہ رب العالمین کیسے پسند کرے گا؟ جب ہم دنیا کے اندر اگر ہماری بیوی ہماری ہی ہے، اگر کسی دوسرے کے پاس جائیں گے ہم نہیں پسند کریں گے، ہم اس کو اپنے گھر سے نکال دیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا. جب ہم اس کی بات نہیں کریں گے تو بتائیے وہ ہمارے ساتھ کیا سوچے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ان تجعل اللہ ندا وهو خلقك، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارو جب اس نے تم کو پیدا کیا. اس کے بعد کہا قلت ثم أي؟ اس کے بعد کون سا؟ کہا ان تقتل ولدك خشية أن يحرمك، کہ تو اپنے اولاد کو اس جڑ سے قتل کرے کہ میں اس کو کیا کھلاؤں گا. اپنے اولاد کو اس جڑ سے قتل کرے کہ میں اس کو کیا کھلاؤں گا. اس کی بات میں ابھی یہ جو بات ہے اس کی میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ دوسرے حدیث سے کہ میں اس ڈر سے اپنے بچوں کو اس ڈر سے قتل کرو کہ میں اس کو کیا کھلاؤں گا. اور اس کے بعد آگے تو میں نے کہا کہ قلت ثم أي؟ اس کے بعد کون سا؟ کہا ان تزانی بحلیل جارک، کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. جیسے زنا یہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو زنا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں پر ایک لفظ کو خاص کیا گیا ہے کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اگر آپ زنا کرتے ہو تو یہ بہت بڑا گناہ. کیوں یہاں پر یہ لفظ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ ایک انسان جب کہیں دور کمانے کے لیے جاتا ہے، کہیں وہ سفر کرتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے تو اپنے پڑوسی پر وہ بھروسہ کرتا ہے کہ میں جا رہا ہوں کہیں دور، آپ میرے گھر کا خیال رکھنا، میرے گھر میں جو ضرورت ہوگی اس کو پوری کرنا. لیکن جب وہی انسان اس گھر میں خیانت کرے، جب وہی انسان جس پر وہ بھروسہ کر کے گیا ہے وہی انسان اس گھر میں خیانت کرے، تو
بتائیے لوگوں کا ایک دوسرے سے بھروسہ اٹھ جائے گا، لوگ کس پر بھروسہ کر کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جائیں گے؟ کس پہ بھروسہ کریں گے؟ جب اگر آپ اپنے پڑوسی کو نہیں چھوڑیں گے تو بتائیے وہ کس پر بھروسہ کر کے جائے گا؟ اسی لیے یہاں پر پڑوسیوں کا لفظ ہے، یہاں پر خاص کیا ہے کہ انتظاریہ میں حلیل تجاری کا، کوئی انسان اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے تو یہ بہت بڑا کام۔ اور یہ جو میں نے بات بتائی ہے کہ بچوں کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ میں اس کو کیا کھلاؤں گا، یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ جو مرد حضرات ہیں ہماری ماں اور بہنوں کو زبردستی کر کے دوا کھلا دیتے ہیں، زبردستی کر کے دوا کھلا دیتے ہیں کہ بچہ پیٹ میں ہی مر جائے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس گناہ کے بدلے میں قتل کیا گیا، تجھے کس گناہ کے بدلے میں قتل کیا گیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بچی سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ قتل تو گھر والے کے ماں باپ، قتل تو گھر والے کے ماں باپ، اللہ رب العالمین بچی سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین بچی سے پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس گناہ کے بدلے میں قتل کیا گیا، بچی سے سوال کیا گیا۔ تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کی طرف قیامت کے دن دیکھنا پسند ہی نہیں کرے گا جو شخص اپنے بچوں کو قتل کرتا ہے، تو اس سے سوال کر پوچھے، اس سے سوال کی تو بات ہی دور کی بات ہے۔ جب اللہ رب العالمین ایسے شخص کی طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کرے گا تو اس سے سوال کیا کرے، اس لیے وہاں پر بچی سے سوال کرے۔ اور ایک دوسری حدیث میں کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات وبعض البنات، بے شک اللہ رب العالمین نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے اور بچوں کو زمین میں زندہ دبوچ کرنا اس کو بھی حرام کر دیا ہے، اس لیے بچوں کو زمین میں زندہ دبوچ نہ کریں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں چیز عام ہے، ہم اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بھی قتل کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا لوگ اپنے بچوں کو زمین میں زندہ دبوچ کرتے تھے اس وقت۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے بچوں کو زمین میں، آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگ بچوں کو زمین میں زندہ دبوچ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ وہ لوگ پیدا ہونے کے بعد زمین میں زندہ دبوچ کرتے تھے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں؟ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں مار دیتے ہیں۔ قتل وہ بھی کرتے تھے اور قتل تم بھی کرتے ہو، فرق کیا ہے؟ وہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے، آپ پیدا ہونے سے پہلے قتل کرتے ہیں، بس اتنا ہی بات۔ لیکن قاتل وہ بھی تھے، قاتل تم بھی تھے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اور ایک آدمی نے لکھا تھا کہ ہم دو اور ہمارے دو باقی دوا پلا کر مار، ہم دو اور ہمارے دو باقی دوا پلا کر مار۔ بتائیے یہ چیز آج جو ہم کرتے ہیں وہی حکومت بھی ہم پر کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی ایک چیز پائی جاتی ہے اور حکومت بھی اسی چیز کو کہہ رہی ہے کہ دو لڑکوں سے زیادہ نہیں کرنا، حکومت بھی ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، یہ حرام کام ہے، یہ حرام کام ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو زبردستی اگر دوا کھلانے کو کہہ رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس دوا کو ہلکی سے نہ کھائیں، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اگر آپ کھائیں گے دوا قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کی طرف بھی نظر رحمت نہیں گھمائے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر شوہر نافرمان ہے، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو پھر بھی آپ کسی بھی طرح کر کے آپ یہ دوا جو آپ کو کھلانے کے لیے آپ اگر زور دے رہا ہے تو آپ اس کو نہ کھائیں۔ اگر اچھی بات ہے تو آپ اس کو مانیں، لیکن جہاں پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں پر اس کی بات کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، وہاں پر ہمیں اس کی بات کو چھوڑنا ہوگا، یہ بہت ضروری کام ہے۔ اور اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيورد هذا ويورد هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. یہ چیز آج یہ بھی بہت معاشرے میں عام ہے. یہ بھی چیز جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بھی چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے. آج کے دور میں اگر کوئی انسان کسی سے کسی بات کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو سال ہر سال دونوں میں بول نہیں ہوتی ہے, دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. یہاں تک کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے پھر بھی نہیں آتے. ایک آنکھ سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں, ویڈیو آیا, ایک بھائی کا انتقال ہوا, ایک بھائی کا انتقال ہوا, دوسرے بھائی کے گھر والے چھت پر کھڑے ہو کر ناچ رہے تھے, بہت اچھا ہوا کہ مر گیا. کیا کر رہے ہیں؟ چھت پہ کھڑے ہو کر وہ لوگ ناچ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ مر گیا, اور دوسرا بھائی وہاں پر کھڑا ہے لیکن وہ جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوا. دوسرا بھائی گھر میں موجود ہے لیکن جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوا. بتائیے یہ بھائی بھائی کا حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن تک 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بول نہ کرے, کہ وہ دونوں آپس میں ملیں اور وہ اپنا چہرہ پھیر لے اور وہ اپنا چہرہ پھیر لے. لیکن ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہلے کرے, جو بات کرنے میں سب پہلے کرے, جو سب سے پہلے بات کرے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے. اگر کوئی انسان کسی سے کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے, کسی سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تو سال ہر سال بھائی بھائی میں بول چال نہیں رہتی ہے, ساس بہو میں جمتی نہیں ہے, بات بات پر گالی گلوچ, یہاں تک کہ گھر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کھانا الگ بنتا ہے, بات نہیں ہوتی. یہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں. اگر آپ ایسا اگر کرتی ہیں, آپ کا یہ جو عمل کرتی ہیں, آپ جو روزہ رکھتی ہیں, زکات کرتی ہیں, صدقہ و خیرات کرتی ہیں, آپ کو قبول نہیں ہو. کہ آپ کا یہ جو آپ عمل انجام دے رہی ہیں یہ قبول نہیں ہوگا. اس لیے اگر ہم کسی سے اگر قطعی تعلق کیے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پھر سے شروعات کریں, ہم اس چیز کو پھر سے شروع کریں جو ہم نے قطعی تعلق کر رکھی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پھر سے شروعات کریں, پھر سے بول چال اس میں بول چال لے کر آئیں.